گھٹنا 570 عیسوی کی ہے، جب عرب کی سرزمین پر درندگی اپنی چرم سیما پر تھی۔ تب ایشور نے ایک سندیش واہک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے عرب کی زمین کو درندگی سے نجات دلائی اور نراکار ایشور اللہ کا پریچے دینے کے بعد منشیہ کو ایشور کا سندیش پہنچایا، جو اللہ کا دین ہے۔ اسے اسلام کا نام دیا گیا۔ دین کیول مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، وہ سبھی کے لیے تھا، کیونکہ بنیادی روپ سے دین میں اچھے کاریوں کا مارگدرشن کیا گیا اور برے کاریوں سے بچنے اور روکنے کے طریقے بتائے گئے۔ جب دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانا شروع کیا، تب عرب کے لگ بھگ سبھی قبیلوں نے محمد کی بات مان کر اللہ کا دین قبول کر لیا۔ محمد کے ساتھ ملی قبیلوں کی تعداد دیکھ کر اس سمے محمد کے دشمن بھی محمد صاحب کے ساتھ آ ملے، لیکن وہ محمد سے دشمنی اپنے دلوں میں رکھے رہے۔ محمد کے 8 جون 632 عیسوی کو دیہانت کے بعد یہ دشمن دھیرے دھیرے حاوی ہونے لگے۔ پہلے دشمنوں نے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر پر حملہ کیا، جس سے گھر کا دروازہ ٹوٹ کر فاطمہ زہرا پر گرا اور 28 اگست 632 عیسوی کو وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر کئی برسوں بعد موقع ملتے ہی دشمنوں نے مسجد میں نماز پڑھتے سمے محمد کے داماد حضرت علی کے سر پر تلوار مار کر انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ناتی امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا۔ دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پریوار کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے بعد محمد کے چھوٹے ناتی امام حسین پر دشمن دباؤ بنانے لگے کہ وہ اس سمے کے جبرن بنے خلیفہ یزید، جو ایک صرف نام ماتر کا مسلم تھا، اس کے حکم کو مانے اور یزید کو خلیفہ قبول کریں۔ یزید جو کہے اسے اسلام میں شامل کریں اور جو وہ اسلام سے ہٹانے کو کہے وہ اسلام سے ہٹا دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دین اسلام کو بدل دیں۔ امام حسین پر دباؤ اس لیے تھا کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ناتی تھے۔ امام حسین کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، یعنی جس نے حسین کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اس سمے کا بنا ہوا خلیفہ یزید چاہتا تھا کہ حسین اس کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ جانتا تھا اگر حسین اس کے ساتھ آ گئے تو سارا اسلام اس کی مٹھی میں ہوگا۔ لاکھ دباؤ کے بعد بھی حسین نے اس کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یزید نے حسین کو قتل کرنے کی یوجنا بنائی اور 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین مدینے میں اپنا گھر چھوڑ کر شہر مکہ چلے گئے، جہاں ان کا حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن انہیں پتہ چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیش میں آ کر ان کا قتل کر سکتے ہیں۔ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبے جیسے پوتر استھان پر خون بہے۔ پھر حسین نے حج کا ارادہ بدل دیا اور شہر کوفے کی اور چل دیے۔ راستے میں دشمنوں کی فوج انہیں گھیر کر کربلا لے آئی۔ جب دشمنوں کی فوج نے حسین کو گھیرا تھا، اس سمے دشمن کی فوج بہت پیاسی تھی۔ امام نے دشمن کی فوج کو پانی پلایا۔ یہ دیکھ کر دشمن فوج کے سردار حضرت حر اپنے پریوار کے ساتھ حسین سے آ ملے۔ امام حسین نے کربلا میں جس زمین پر اپنے خیمے لگائے، اس زمین کو پہلے حسین نے خریدا، پھر اس استھان پر اپنے خیمے لگائے۔ یزید اپنے سرداروں کے دوارا لگاتار امام حسین پر دباؤ بناتا گیا کہ حسین اس کی بات مان لے۔ جب امام حسین نے یزید کی شرطیں نہیں مانی تو دشمنوں نے انت میں نہر پر فوج کا پہرا لگا دیا اور حسین کے خیموں میں پانے جانے پر روک لگا دی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام حسین کے پریوار کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو حسین نے یزیدی فوج سے پانی مانگا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا حسین پیاس سے ٹوٹ جائیں گے
اور ہماری ساری شرطیں مان لیں گے۔ جب حسین 3 دن کی پیاس کے بعد بھی یزید کی بات نہیں مانی تو دشمنوں نے حسین کے خیموں پر حملے شروع کر دیے۔ اس کے بعد حسین نے دشمنوں سے 1 رات کا سمے مانگا اور پوری رات امام حسین اور ان کے پریوار نے اللہ کی عبادت کی اور دعا مانگتے رہے۔ میرا پریوار، میرے دوست چاہے شہید ہو جائیں، لیکن اللہ کا دین اسلام جو نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ بچا رہے۔ 10 اکتوبر 680 عیسوی کو صبح نماز کے سمے سے ہی جنگ چھڑ گئی۔ جنگ تو کہنا ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ ایک اور لاکھوں لوگوں کی فوج تھی، دوسری طرف چند پریوار اور ان میں کچھ مرد، لیکن اتہاسکار جنگ ہی لکھتے ہیں۔ ویسے امام حسین کے ساتھ کیول 75 یا 80 مرد تھے، جس میں 6 مہینے سے لے کر 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ اسلام کی بنیاد بچانے میں کربلا میں 72 لوگ شہید ہو گئے، جن میں دشمنوں نے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کے گلے پر 3 نوک والا تیر مارا۔ 13 سال کے بچے حضرت قاسم کو زندہ رہتے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈلوایا اور 7 سال 8 مہینے کے بچے اون محمد کے سر پر تلوار سے وار کر اسے شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد دشمنوں نے امام کے خیمے بھی جلا دیے اور پریوار کی عورتوں و بیمار مردوں بچوں کو بندھک بنا لیا۔ جو لوگ عزاداری مناتے ہیں وہ امام حسین کی قربانیوں کو ہی یاد کرتے ہیں۔